ایک وقت تھا جب دنیا میں بارٹر سسٹم راج تھا. ایک چیز دی اس کے بدلے دوسری چیز لے لی. پھر گولڈن اور سلور کرنسی کا دور آیا. اس وقت تک معاشی معاملات بڑے سادہ رہے، مگر پھر پیپر کرنسی اور بینکنگ سسٹم کا دور آیا جس نے معاشی معاملات کو بے حد پیچیدہ کر دیا. خاص طور پر سرمایہ دارانہ اور سود پر مبنی نظام معیشت نے امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرنے میں ظالمانہ کردار ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی بجٹ آتا ہے تو محروم طبقات کے ہاں ایک خوف کی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ اب ان کی زندگی کا دائرہ مزید تنگ ہو جائے گا. آج دین و دانش میں ہم مختلف اہل علم کی مدد سے اس مسئلے کی تہ میں اتر کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کے لیے جو شریعت نازل فرمائی ہے وہ کیا ہے اور اسے ہم کیوں صحیح معنوں میں نافذ نہیں کر رہے، اور یہ کہ اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. ناظرین محترم، یہ پروگرام ہے دین و دانش، اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم دینی، سماجی، علمی اور فکری موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے اہل علم سے جو اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین ہم کو اپنے مسائل کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور اس شعبے سے ریلیٹڈ جو دوسرے علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ نے آج کا پیکج ملاحظہ فرمایا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں ہم نے معیشت کے مسائل کو زیر بحث ہم لائیں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں دو نہایت محترم ہستیاں تشریف فرما ہیں. میرے دائیں جانب آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے رہے اس سے پہلے علامہ محمد حسین اکبر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ادارے منہاج الحسین کے سربراہ ہیں، اور ایک معروف دینی درسگاہ میں آپ کی یہ ایک عرصے سے علمی، تحقیقی اور تدریسی خدمات ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے پروگرامز میں بھی شرکت فرماتے رہتے ہیں. میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں، نہایت احترام کے ساتھ آپ کا تعارف کراتا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر خواجہ امجد سعید صاحب. آپ ایک معروف دانشور، ماہر معاشیات اور ایک جید استاذ بھی ہیں. حاج صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. علامہ صاحب، میں آپ سے ابتدائی طور پر یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ فرمائیے کہ اسلام نے کیا کوئی اس معیشت کے مسائل کے بارے میں، یا جس طرح کے معیشت کو مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی تفصیلی احکام دیے ہیں یا کچھ بنیادی احکام دیے ہیں؟ کیا کوئی نظام بھی دیا ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلام نے یقیناً انسانی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام تر مسائل کے بارے میں اجمالی اور تفصیلی احکامات دیے ہیں. جہاں اجمال ہے اس کی تفصیل کے لیے حدیث کا سہارا ہمیں لینا پڑتا ہے. احادیث نبویہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اس کی تفاصیل ہمیں مل جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اجتہاد کا ایک سلسلہ جو کہ خود ائمہ فقہ اور ائمہ احادیث اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے دیے ہوئے قواعد و ضوابط کی روشنی میں، جس کی بھی بنیادی مآخذ قرآن مجید اور سنت ہیں، اس سے ہر دور کے مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے. معیشت کیونکہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی انسان اس کے بغیر ایک لمحہ کے لیے سانس نہیں لے سکتا. اس لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلام نے نظام معیشت کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کی ہو. البتہ ظاہر کے زمانے کے بدلنے کے ساتھ، حالات کے تغیر و تبدل کے ساتھ سسٹم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اصطلاحات بدلتی رہتی ہیں، لیکن طریقہ کار اور عمل جو ہے وہ کسی حد تک وہی رہتا ہے. قرآن مجید میں بھی انسان کے رزق کے حوالے سے اگرچہ اللہ نے یہ ضمانت دے دی کہ تو انسان یا تمام دابہ جتنی بھی مخلوقات خدا اس کا رزق اللہ کے سپرد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ یسأل الانسان الا ما سعی، کوشش کرو گے تو ملے گا. توکل کے معنی بھی یہ نہیں ہے. بس اوقات ہم توکل کے معنی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آسمان سے روٹیاں گریں گی ہم کھا لیں گے. نہیں، توکل کے معنی بھی ہرگز نہیں. اس لیے کہ توکل کو جب ہم لا یسأل الانسان الا ما سعی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے کچھ کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوگا. صحیح.
اسلام نہ تو فقر کو پسند کرتا ہے کہ انسان فقیر رہے اور نہ ہی فقیر کو پسند کرتا ہے، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک مسلمان خوشحال ہو، معیشت کے اعتبار سے بھی خوشحال ہو، اور پھر اسی لیے وہ مفلوق الحال افراد جو گاہے بگائے حالات کی وجہ سے فقر و تنگ دستی کا نشانہ بن جاتے ہیں، ان کو بھی پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اسلام ان کی معاونت کرتا ہے۔ بنیادی طور پر جن چیزوں کی طرف اسلام نے معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے توجہ دی، اس میں زراعت ہے، اس میں تجارت ہے، اس میں ہنر ہے کہ انسان ان بنیادی وسائل کو استعمال کرے اور اس سے اپنی معیشت کو حاصل کرے۔ پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف اسلام نے قیود و شرائط مقرر فرمائے، جیسا کہ یہ سورہ زخرف کی آیت کے حوالے سے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ کوئی دنیا کا انسان، وہ بادشاہ ہو یا وہ فقیر اور مزدور ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مستغنی ہوں۔ استغنا صرف ذات احدیت کو زیب دیتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، اور یہ احتیاج ہی اس سسٹم کو چلانے کا سبب بن رہی ہے، اور اسی احتیاج کی وجہ سے ہی یہ قوانین دنیا میں سامنے آئے۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی تجارت کی اور اس کے بعد بھی تجارت فرماتے رہے۔ آپ نے جانور پالے، بکریاں چرائیں، یہ ایک آپ کی سیرت کا عمل تھا۔ گویا کہ اگر ہم جانور پال مہم چلائیں تو معیشت کا یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے۔ اسی طرح معدنیات کے حوالے سے چلے جاتے ہیں، سمندر کے حوالے سے سمندر کی مخلوقات ہیں، اس میں ہیرے جواہرات ہیں، ذخائر ہیں، انسان اس سے اپنے اس طرح مختلف ہنر جو ہیں، جتنے بھی دنیا میں پیشے جن کا تعلق انسان کی ضروریات زندگی کے ساتھ ہے، اس کو فرض کفائی قرار دیا گیا ہے، تاکہ اتنے لوگ وہ ہنر سیکھ لیں کہ جس سے مخلوق خدا کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس سے یہ چیز ہے کہ آپ معیشت کو اس سے اکٹھا جمع کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آگے چلا سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو یہ اصول تجارت ہے، زراعت ہے، اس طرح ہنر ہے، فن ہے، فن کے ذریعے انسان محنت مزدوری کے ذریعے کام کر کے، یہ بنیادی سورس ہے کہ جس سے انسان آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے اصول کم و بیش وہی ہیں جو معیشت کے فطری اصول ہو سکتے ہیں۔ کیا اگر کوئی ہم سے یہ شخص جو اسلام کو نہ جانتا ہو یہ پوچھنا چاہے کہ وہ امتیازی چیزیں کیا ہیں جو معیشت میں عام طور سے لوگوں نے اختیار کی؟ دیکھیں نا، یہ دنیا میں ایک معیشت کا نظام چل رہا ہے، وہ بینک ہیں، وہ انشورنس ہے، وہ اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ہیں، لوگوں کا کچھ کمانے کا ذریعہ ہے، کچھ اس کے ذرائع پیداوار ہیں، کچھ ملکیت کے مسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور دنیا میں اس سے متوازی نظام بھی بنائے گئے، سوشلزم، کمیونزم کے نظام بھی آئے، ان کے اصول فرق تھے۔ تو وہ امتیازی اصول آپ کے خیال میں کیا ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے نظام آئے اس میں افراط و تفریط رہی۔ سرمایہ داری نظام ایک طبقے کو مضبوط کرتا ہے، دوسرے کا استحصال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوشلزم، کمیونزم میں آ جاتے ہیں تو اس کو مساوی سطح دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک انسان جو ہے وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، یقیناً اس کی توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، ہم اس کو کم قیمت دیتے ہیں۔ ایک انسان ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے غور و فکر کرتا ہے، اس کی توانائیاں اس سے کہیں زیادہ خرچ ہوتی ہیں، اس کی کو بھی اگر وہی چیز دی جائے تو یہ ظلم ہوگا۔ اسلام جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، اسلام جو ہے ہر ایک کو برابر سطح پہ لانا چاہتا ہے، لیکن وہ مساوات نہیں ہے کہ جس کو یہ کہا گیا کہ بالکل برابر سطح کر دو، امیر کو غریب کر دو، غریب کو امیر کر دو۔ نہیں، حق کی ملکیت بھی اسلام دیتا ہے، فرق مراتب کو بھی مانتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کا احساس، اس کے حقوق، اس میں استحصال کی اجازت نہیں دی جاتی، جس طرح سرمایہ داری نظام میں سود کے حوالے سے استحصال کیا جا رہا ہے، نہیں اس طرح قیمتوں کے حوالے سے اتار چڑھاؤ، اپنی منمانی چیزیں ہیں، قرضوں کے حوالے سے